مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس پہ تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے آئیے عادت کے مطابق حضور کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کری. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور واضح درود شریف. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. حضرات محترم، قرآن کریم عظیم الشان، حیرت انگیز، انقلاب آفرین اور تاریخ ساز کلام ہے جس کی عظمت کی کوئی انتہا نہیں اور جس کے مقام و مرتبے کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس آخری اور عظیم کلام کو اور کلاموں کی سردار کتابوں کے تاجدار کو اپنی آخری نبی سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا. مقدس ترین کلام کو عظیم ترین افضل ترین ہستی پر اور مبارک ترین مہینے میں عظمتوں والی رات میں برکتوں والی سرزمین پر نہایت اماندار اور ملائکہ کے سردار فرشتہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا. قرآن مجید کتاب ہدایت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نزول کے لیے ماہ رمضان المبارک کا انتخاب کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرتی ہے. حضرات محترم، مہینہ رمضان المبارک کا اس لیے چنا گیا، رات شب قدر کی اس لیے تعین فرمائی گئی جو انتہائی بابرکت رات اور عظیم الشان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور رات سراپا یعنی پوری سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. شب قدر کی عظمت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک کلام کو نازل فرما کر انسانوں کو ہدایت کا گرا قدر نسخہ ایک عطا فرمایا. یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید عظیم ایک بے مثال کتاب ہے. ہدایت اور اصلاح، انقلاب اور تبدیلی، ظاہر و باطن کی درستگی اور دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیوں اور کامیابی کو لے اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کر رکھا ہے. علوم و معارف، اسرار و حکم کی تمام باتیں اس میں موجود ہیں. قرآن کریم ہی نے دنیا میں انقلاب برپا کیا اور جنہوں نے قرآن کو تھاما، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے، وہی لوگ دنیا میں انسانوں کے امام اور قائد، رہبر و رہنما بنے. اور جنہوں نے اس کتاب سے بے وفائی کی، وہی لوگ دنیا میں ذلیل ہو کر رہ گئے. آج دنیا میں حقوق کی جنگیں لڑی جا رہی ہے،
کہیں خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، کہیں جانوروں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج کے مسلمان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس پر قرآن مجید کے کتنے حقوق ہیں۔ جاننا چاہیے کہ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں، جس طرح ہر ذات کے حقوق ہیں اسی طرح قرآن کے بھی کچھ حقوق ہمارے اوپر ہے، اور اس عظیم کلام اور کتاب کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کیا جائے، تبھی جا کر ہم قرآن کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کی امید رکھ سکتے ہیں، اور تب ہی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، ورنہ قرآن تو کہتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے عرض کی اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا لیا ہے۔ اس آیت میں چھوڑنے سے اصل مراد تو اس پر ایمان نہ لانا ہے، لیکن چھوڑنے کی اس کے علاوہ بھی کئی صورتیں ہیں، لہذا قرآن مجید کے حوالے سے مسلمان کا حال ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ لگے کہ اس نے قرآن مجید کو چھوڑ رکھا ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ روزانہ تلاوت قرآن کرے، قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور اس میں غور و تدبر کیا کرے، نیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے باز رہے، تاکہ وہ قرآن مجید کو عملی طور پر چھوڑ رکھنے والوں میں لوگ میں شامل نہ ہوئے۔ اسی لیے قرآن کریم کے جو حقوق ان کی رعایت کرنا، اس کے مطابق قرآن کریم سے استفادہ کرنا، فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو کتاب عطا کی ہے اس کا حق ہمیں ضرور ادا کرنا چاہیے۔ قرآن کریم پر ایمان لانا جیسا کہ اس کا حق ہے، اس کو خدا کا آخری کلام ہونے کی دل سے تصدیق کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قرآن مجید پر ایمان لانے اور اس کے حلال کو حلال جاننے اور حرام کو حرام سمجھنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان رکھو اور اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری تھی، اور جو شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسول کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے، وہ بھٹک کر گمراہی میں بہت دور جا پڑا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ قرآن کریم کے متعلق یہ عقیدہ اور ایمان تقریباً ہر مسلمان کے دل میں موجود ہے۔ ایمان کے دو پہلو ہیں، ایک اقرار باللسان اور دوسرا تصدیق بالقلب۔ اقرار لسانی دائرہ اسلام میں داخل کی شرط لازم ہے، یعنی زبان سے اقرار کرنا، اور تصدیق قلبی حقیقی ایمان کا لازمہ ہے۔ تصدیق بالقلب کا مطلب دل سے اس کو سچا جاننا، اس کی تصدیق کرنا، یعنی قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار کیا جائے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس اقرار سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقی ایمان اسے اس وقت نصیب ہوتا ہے جب ان تمام امور پر ایک پختہ یقین اس کے قلب میں پیدا ہو جائے، دل میں پیدا ہو جائے۔ پھر ظاہر ہے کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے گی تو خود بخود قرآن کی عظمت کا نقش قلب پر قائم ہو جائے گا، اور جو قرآن پر ایمان بڑھتا جائے گا اس کی تعظیم اور احترام میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ گویا ایمان تعظیم لازم و ملزم ہے۔ قرآن پر ایمان سب سے پہلے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لائے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، میں ایمان لایا، اللہ اور رسول ایمان لایا رسول اس پر جو نازل کیا گیا اس کی جانب اس کے ساتھی اہل ایمان۔ یہ ایمان
پورے تصدیق قلب کے ساتھ تھا اور اس گہرے یقین پر تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نزول وحی کا شدت کے ساتھ انتظار رہتا تھا اور آپ اس کے لیے بے چین رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ وحی جلد جلد آیا کرے۔ پھر جب قرآن کریم اترتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال شوق سے جلد از جلد اس کو یاد کر لینے کی کوشش کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو از راہ محبت و شفقت ان امور میں مبالغے سے منع فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، قرآن کے لیے جلدی نہ کرو، لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ، قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اکثر حصہ اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہوئے گزار دیتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پائے مبارک میں متورم یعنی سوج جاتے تھے، اور قرآن ہی کی شہادت ہے کہ 1/3 آدھی اور 2/3 رات اس طرح بسر کرنے میں بہت سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی آپ کا اتباع کرتے تھے، آپ کو فالو کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم اجمعین کے قرآن سے اس گہرے شغف اور اس کی جانب اس قدر التفات کا سبب یہ تھا کہ انہیں یہ حق الیقین حاصل تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن ہمارا حال اس کے بالکل برعکس ہے، الٹا ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولے اور ان کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ واقعی ہمارے قلوب قرآن پر یقین سے خالی ہے، اور ریب اور شک نے ہمارے دلوں میں ڈیرا ڈالا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ ہمارے دلوں میں اس کی کوئی عظمت ہے، نہ اس کو پڑھنے پر ہماری طبیعت آمادہ ہوتی ہے، نہ ہی اس پر غور و فکر کی کوئی رغبت ہے ہم اپنے اندر پاتے ہیں، اور نہ ہی اسے زندگی کا واقعی لائق عمل بنانے کا خیال کبھی ہمیں آتا ہے۔ اس پوری صورتحال کا اصل سبب ایمان اور یقین کی کمی ہے، اور جب تک اسے دور نہ کیا جائے گا کسی وعظ و نصیحت سے، کوئی تقریر سے کوئی پائیدار نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے دل کو اچھی طرح ٹٹولے اور دیکھے کہ وہ قرآن مجید کو بس ایک مذہبی عقیدے کی بنا پر ایک ایسی مقدس آسمانی کتاب سمجھتا ہے جس کا زندگی اور اس کے جملہ معاملات سے کوئی تعلق نہ پڑے، یا اسے یقین ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس لیے نازل ہوا ہے کہ لوگ اس سے ہدایت پائیں اور اسے اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کی پہلی شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے۔ اس یقین کے پیدا ہوتے ہی قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ایک انقلاب آ جائے گا، یہ احساس کہ یہ ہمارے اس خالق و مالک کا کلام ہے جس کی ذات و تبارک و تعالی وراء الورا ثم وراء الورا ہے، اور جس کا کسی ادنا ترین درجے میں بھی کوئی تصور ہمارے بس میں نہیں۔ پھر ہمیں محسوس ہوگا کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے قرآن سے بڑی کوئی دولت اور اس سے عظیم تر کوئی نعمت موجود نہیں ہے۔ پھر اس کی تلاوت ہمارے روح کی غذا اور اس پر غور و فکر ہمارے قلوب اور اذہان کے لیے روشنی بن جائیں گے، اور یقیناً یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ اس کی تلاوت سے ہم بھی سیر نہ ہو سکیں گے، اور نہ اپنی بہترین ذہنی و فکری صلاحیتوں اور اپنی پوری عمر کو اس پر تدبر و تفکر اور کھپا کر بھی ہم کبھی محسوس نہیں کر سکیں گے۔ قرآن مجید کا دوسرا حق اس کی قرات اور تلاوت ہے۔ قرات معنی پڑھنا، قرات کا لفظ ہر کتاب کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ تلاوت کا لفظ صرف قرآن کے لیے خاص ہے۔ پہلے زمانے میں قاری قرآن کو عالم بھی کہا جاتا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ لفظ ان لوگوں کے لیے استعمال ہونے لگا جو قرآن کو مخارج و صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت بار بار کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح جسم انسانی بار بار کھانے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح روح انسانی بھی غذا کی محتاج ہے، اور روح کی سب سے عمدہ غذا تلاوت قرآن کریم ہے۔ پھر اس تلاوت کی بھی کچھ حقوق پائے جاتے ہیں۔ تلاوت کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو تجوید کے قواعد کا لحاظ کر کے تلاوت کیا جائے، یعنی مخارج و صفات اور موضوع و اوقاف کا علم ہونا چاہیے تاکہ قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا ہو سکے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے،
یہ سیکھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تلاوت کا دوسرا حق یہ ہے کہ روزانہ معمول ہونا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ تلاوت کا نصاب 10 پارے روزانہ ہے اور کم سے کم نصاب 1 پارہ روزانہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک نصاب ہے جس پر اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول تھا کہ وہ ایک ہفتے میں ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں 7 منزلوں کی تقسیم اسی وجہ سے ہے کہ ایک منزل روزانہ تلاوت کر لی جائے اور ایک منزل کو تلاوت کرنے میں تقریباً 2 گھنٹے خرچ ہوتے ہیں۔ کسی دور میں اسلامی معاشرے کا ایک خاصہ یہ تھا کہ مسلمان کی بستیوں میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں گونجا کرتی تھی، ہر گھر میں بچہ تلاوت کیا کرتا تھا، لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ماحول نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کا معمول ہر مسلمان کو بنانا چاہیے، چاہے تھوڑی سی تلاوت ہی کیوں نہ ہو، روزانہ ہونی چاہیے۔ قرآن کریم میں 7 منزلیں ہیں، یہ 7 منزلیں اس لیے مقرر کی گئی تھی کہ روزانہ ایک منزل پڑھی جائے اور ہر مسلمان 7 دن میں قرآن مجید ختم کر لے۔ یوں ایک مہینے میں 4 مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت میں مکمل کیا جاتا ہے۔ یہ عام مسلمانوں کا طریقہ تھا، پھر اس میں کمی آتی چلی گئی تو روزانہ 1 پارہ پڑھنے کا معمول شروع ہو گیا۔ یوں 30 دن میں ایک قرآن مجید ختم ہو جاتا، لیکن اب اس کا بھی معمول نہیں رہا۔ کوشش کریں گے کہ ایک دن میں 1 پارہ نہ صحیح آدھا پارہ ہی تلاوت کیا جائے، وہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 1 پارہ کی تلاوت تو ضرور کرنی چاہیے، اور ہمارا کوئی بھی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے کہ جس دن کو قرآن مجید نے سورہ فرقان میں بیان فرمایا ہے۔ ایک بار قرآن مجید نے سورہ فرقان میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت میں ایک ایسا وقت آئے گا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول فرمائیں گے کہ یا رب میری قوم نے اس قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہے، جس کی شفاعت ایک مسلمان کے لیے آخرت میں آخری سہارا ہے۔ اگر انہوں نے کبھی آخرت میں ہمارے بارے میں یہ شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکایت کر دی کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اسی لیے ہر مسلمان اس بات کا ارادہ کرے، پختہ ارادہ کرے کہ اس کا کوئی بھی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں جائے گا۔ تیسرا تلاوت کا حق ہے کہ خوش الحافی فرمایا، یعنی قرآن میں فرمایا گیا کہ زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے مزین کرو، سجاؤ۔ اور ایک روایت میں آپ نے تنبیہ فرمائی کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو خوبصورت نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تلاوت کا چوتھا حق یہ ہے کہ آداب ظاہری اور باطنی کا خیال رکھا جائے، یعنی باوضو ہو کر قبلہ رخ پیٹ کر کے قبلہ رو بیٹھ کر تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر، حضور قلب یعنی دل کو حاضر رکھ کر، اور مسلسل تذکر و تدبر اور تفہیم و تفکر کر کے تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اپنے خود ساختہ خیالات اور نظریات کی سند قرآن میں نہ ڈھونڈی جائے، یعنی یہ آئیڈیا نہ لگایا جائے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ خیالات نہ کیے جائے، بلکہ قرآن سے ہدایت لینے کے لیے اسے پڑھا جائے۔ تلاوت کا 5واں حق ترتیل ہے، یعنی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ٹھہر کر پڑھنا تثبیت قلبی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور اس طرح اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے تمہارے دل کو ثبات عطا فرمائے۔ چنانچہ پڑھ سنایا، یا ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، چنانچہ ترتیل کے ساتھ پڑھنے سے زیادہ فیض حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے روایت میں فرمایا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرو اور رو۔ تلاوت قرآن کا 6واں حق یہ ہے کہ اس کو حفظ کیا جائے، یاد کیا جائے۔ حفظ میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا حفظ کیا جائے، بلکہ حسب توفیق زیادہ سے زیادہ حفظ کیا جائے، یاد کیا جائے، زیادہ سے زیادہ صورتیں کو یاد کر لیا جائے۔ قرآن مجید کو تلاوتاً پڑھنے کے ساتھ اس کے معنی اور مضامین میں تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، اس کے مفہوم میں غور و فکر کرنا، تفاسیر قرآن کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور صحابہ کرام کے عمل سے قرآن مجید کے مقصود تک رسائی حاصل کرنے کو کوشش کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب تک قرآن کا مطلب
قرآن کو نہیں سمجھا جائے گا تو یقینی طور پر عمل آوری کا جذبہ بھی نہیں ابھرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اسی آگہی میں بھی حاصل نہیں ہوگی، یعنی اس سے ہمیں کوئی مطلب حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نہایت چونکا دینے والا انداز میں یہ فرمایا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں میں قفل پڑے ہوئے ہیں، یعنی دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم کو سمجھا، اس کا حق ادا کیا، اس کو سمجھنا ہی اس کا حق ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے اور اس کی معلومات کو حاصل کرنے کا شوق صحابہ کرام میں اس وجہ سے تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ کتاب اللہ کی کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی ہے جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کس بارے میں ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے، اور اگر مجھے کسی ایسے شخص کا پتہ چلے جو کتاب اللہ کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو اور سواریاں اس کے پاس پہنچا سکتی ہو تو میں اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔ اسی لیے قرآن کریم کا تیسرا حق جو اللہ نے ہم پر عائد فرمایا ہے یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھیں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سرچشمہ ہدایت بنایا ہے، یعنی ہدایت کا شروع ہونے کا جو روشنی ہے وہ بتایا گیا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ کتاب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہمارے لیے ہدایت بنایا ہے تو اس کو جزدان میں بند کر کے رکھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہ کرنا بھی اس کی حق تلفی ہے۔ اور اگر کسی کو اس کا محبوب کسی ایسی زبان میں خط لکھے جس کو وہ سمجھتا نہ ہو تو اس وقت تک اس کو چین نہیں آئے گا جب تک اس زبان کو سمجھنے والے کے پاس جا کر اس خط کو نہ پڑھوا لے اور یہ پتہ نہ کر لے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس میں ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے محبوب کو خط کو تاک میں سجا کر رکھ دے اور اس کو کھول کر بھی نہ دیکھے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے ہمیں زندگی دینے کے لیے آئی تھی، قرآن ہمیں جینے کا راستہ سکھانے کے لیے آئی تھی، قرآن ہمیں ہدایت کا راستہ اور ہمارے دلوں کو نور سے منور کرنے کے لیے آئی تھی، قرآن ہمیں ہمارے نور کو ہمارے ایمان کو روشن کرنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم نے قرآن سے صرف مرنا سیکھا ہے، ہم نے جینا نہیں سیکھا ہے۔ مرنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ چلو کچھ تلاوت کر لی جائے، مرنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ گھر میں قرآن کریم بھی پڑھا ہے، مرنے کے بعد ہمیں یاد آتا ہے کہ ہمارے قرآن سے ہمارے مرنے والوں کو ثواب بھی ایصال کیا جاتا ہے، لیکن زندگی میں ہم نے اس قرآن کو ہاتھ لگانے تک کی کوشش نہیں کی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اس طرح سے کمزور ہو چکا ہے کہ ہم قرآن سے دور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم بھٹکتے ہوئے جا رہے ہیں رستوں سے، ہم خود اپنے راستوں میں اندھیرا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے صرف یہ سوچ لیا ہے کہ ہمارے بچے ایک بار قرآن مکمل کر لیں اور انہوں نے راستہ پا لیا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جتنا قرآن کو پڑھیں گے، جتنا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہماری زندگی میں کامیابیاں ہوتی ہوئی جائے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں الحمد تک صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، جنہیں کچھ صورتیں یاد ہے، اور بہت سے تو ایسے بھی ہمارے بھائی ہیں جنہیں ایک یا دو صورتیں یاد ہے۔ آج ہمارے بچے ترقی کی راستے پر چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بچہ یہاں پر ایسا موجود نہیں ہوگا جسے فیس بک چلانا نہ آتا ہو، جسے انسٹاگرام چلانا نہ آتا ہو، جسے سوشل میڈیا یوز کرنا نہ آتا ہو، جسے اسمارٹ فون چلانا نہ آتا ہو۔ لیکن اگر وہی بچہ یا بچے کے والدین سے پوچھے کہ آئیے آپ ایک سورہ اچھی طرح پڑھ کر سنا دیں، آپ یہ سنا نہیں پائیں گے، آپ بالکل نہیں سنا پائیں گے۔ تو ہم کدھر جا رہے ہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ ظالم ہمارے پیچھے اس لیے لگا ہوا ہے کہ یہ اب بھی سدھر جائے، ہر طرف سے ہمیں مار کر اس لیے بھگایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نیک راستے کی طرف لوٹ آئے، لیکن ہم نے مرنا سیکھا ہے، ہم نے لوٹنا نہیں سیکھا ہے۔ آج مسلمان، یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان بہت بہادر ہے، میرا بھی یہی کہنا ہے، واقعی میں بہت بہادر ہے۔ مسلمان کسی سے نہیں ڈرتا، بالکل کسی سے نہیں ڈرتا۔ یقین نہ آئے تو خالی مسجد آ کر آپ دیکھ لیں، مسلمان اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈر رہا ہے۔ آج ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، لیکن روزہ میں سحری کرنا سنت ہے، ہم اس سنت پر عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھرا رہے،
باقی اگر ہمیں رمضان کے روزوں کا اہتمام معلوم ہوتا، اس کی فضیلت و برکات معلوم ہوتی، تو ہم سحری کھا کر سوتے ہوئے نظر نہ آتے، اور رمضان کے مہینے میں بھی ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ افطار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ روزہ کھولنا بہت ضروری ہے، نہیں، آج ہمارا مقصد سحری و افطار کا صرف پیٹ بھرنا رہ گیا ہے، اسی لیے تو افطار کے وقت بھی مسجدیں خالی نظر آتی ہے۔ سحری کھا کے اس لیے سو جاتے ہیں کہ یار ابھی کھایا ہے، ابھی نیند آ رہی ہے، یعنی ہماری نیند ہم نے زیادہ بہتر سمجھ لیا ہے فجر کی نماز کے بدلے میں، اور افطاری میں کھانے کے بعد اتنا ہم نے ٹھوس لیا ہے کہ ہمیں مغرب کی نماز مسجد میں پڑھنے کی بھی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے روزہ انسانوں والا نہیں رکھا، مومنوں والا نہیں رکھا، صرف جانوروں والا روزہ رکھا ہے کہ ہم نے ہمارا پیٹ بھر لیا اور بات ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا احترام کرنے، روزوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے اور روزے داروں کی عزت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے اور اس کو پڑھنے اور اس کی تلاوت کو سننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ قرآن ہمارے دلوں کو نور سے منور کرنے آیا ہے، ہمیں اپنے دلوں کو روشن کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب